بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مسلما اما بعد۔ چند سوالات پوچھے گئے ہیں جن کا جواب حاضر خدمت ہے۔ پہلا سوال یامین بھائی کا ہے کہ عورت کے لیے لپسٹک اور نیل پالش لگانا کیسا ہے؟ اگر تحقیق سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ نیل پالش یا لپسٹک کے اندر کسی حرام چیز کی ملاوٹ نہیں ہے تو پھر ایسی لپسٹک یا ایسی نیل پالش لگانا جائز ہے۔ البتہ وہ نیل پالش یا وہ لپسٹک بالکل لگانے سے احتیاط کرنا چاہیے جس کے اوپر تہ ہوتی ہے، یعنی اگر لپسٹک تہ والی لگائی جاتی ہے تو اس تہ کی وجہ سے وضو کا پانی ہونٹ تک نہیں پہنچ پاتا، اسی طرح وہ تہ والی نیل پالش جو لگائی جاتی ہے اس تہ کی وجہ سے ناخن تک پانی نہیں پہنچتا ہے۔ تو ایسی نیل پالش لگا کر اور ایسی لپسٹک لگا کر نہ وضو ہوگی نہ غسل ہوگا، اور جب وضو اور غسل نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ لہٰذا ایسی تہ والی لپسٹک اور نیل پالش سے کلی طور پر احتیاط کرنی چاہیے۔ ریاست صاحب پوچھ رہے ہیں دہلی سے کہ گھر میں چھپکلی کا آنا کیا کسی مصیبت کا سبب ہے؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے کہ گھر میں اگر چھپکلی آ گئی تو یہ کسی آفت کا اندیشہ ہے یا کوئی آنے والی مصیبت کا اعلان ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک عمومی بات ہے کہ گھروں کے اندر چھپکلیاں تو آئی جاتی ہیں، اس سے کسی طرح کا خوف نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حدیث کے اندر تو چھپکلی یا گرگٹ کے مارنے کی بھی اجازت دی گئی ہے، اس کے مارنے پر نیکی بھی ملتی ہے، تو اس سے کوئی ڈرنے کی یا خوف کرنے کی بات نہیں ہے۔ چھپکلیوں کا آنا عمومی ہے، اس طرح کے وہم میں نہیں پڑنا چاہیے۔ سمیر صاحب نے پوچھا ہے کہ بینک اکاؤنٹ میں جو انٹرسٹ آتا ہے اس کو استعمال کرنا کیسا ہے؟ کیا ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ بینک میں جو انٹرسٹ آتا ہے یعنی سودی رقم ہوتی ہے وہ اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ اس کا مصرف یہ ہے کہ وہ رقم بلا نیت ثواب کسی غریب کو یا کسی مسکین کو دے دی جائے، اور جو غیر واجبی ٹیکس ہوتے ہیں جیسے انکم ٹیکس وغیرہ ان میں بھی یہ رقم دی جا سکتی ہے، اور جیسے عام راہوں پر عام راستوں پر پبلک جو ٹوائلٹس وغیرہ بنتے ہیں ان میں بھی اس پیسے کو انویسٹ کر سکتے ہیں۔ چوتھا سوال ہے ارقم صاحب کا کہ موبائل میں قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ موبائل میں قرآن پڑھنا جائز ہے، لیکن جب موبائل کی اسکرین پر قرآنی آیات کھلی ہوئی ہو تو اس اسکرین کو بلا وضو چھونا جائز نہیں ہے۔ موبائل چاروں طرف سے آپ چھو سکتے ہیں لیکن اسکرین کو بلا وضو چھونا جائز نہیں ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ ہم احتیاط کریں موبائل میں قرآن کریم پڑھنے سے۔ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم ہارڈ کاپی میں قرآن کریم پڑھیں کیونکہ نورانیت اسی میں ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ مسجد میں بیٹھ کر کے بھی موبائل میں قرآن کریم پڑھتے ہیں، یہ عمل ان کا ہرگز درست نہیں ہے۔ موبائل میں قرآن انسان اس وقت ہی پڑھے جب کہ کوئی مجبوری ہو، جیسے سفر میں ہو یا کہیں اس کے پاس قرآن موجود نہیں ہے دکان وغیرہ پر، تو تب موبائل میں پڑھ سکتے ہیں۔ بلا وضو نہ پڑھیں، وضو کر کے پڑھیں کیونکہ عموماً اسکرین کو چھونا پڑتا ہی ہے۔ ریان صاحب کا سوال ہے کہ تعویذ پہننا کیسا ہے؟ اصل میں تعویذ کی حقیقت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما یہ اپنے سمجھدار بچوں کو کلمات تعوذ یاد کرایا کرتے تھے، اور جو بچے سمجھدار نہیں تھے وہ یاد نہیں کر سکتے تھے ان کے گلے میں لکھ کر لٹکا دیا کرتے تھے۔ تو یہی تعویذ کی حقیقت ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے تعوذ کے کلمات یا اللہ رب العزت کے جو عظیم نام ہیں یا قرآنی آیات یا دعائے مسنونہ وہ تعویذ میں لکھ کر کے تعویذ گلے میں لٹکا سکتے ہیں، اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں، احادیث کے اندر جن تعویذ کی ممانعت آئی ہے وہ تعویذ ہیں جو شرکیہ ہیں، جن کے اندر شرکیہ منتر وغیرہ لکھے جاتے ہیں۔ اس لیے فقہا نے عاملوں کے لیے چند شرائط مرتب کی ہیں کہ ایک تو وہ جو تعویذ بنا رہے ہیں
انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اس کے اندر کیا لکھ رہے ہیں، اس کے معنی و مفہوم سے وہ واقف ہونے چاہیے۔ اور اسی طرح دوسری شرط یہ لکھی ہے کہ اس کے اندر کسی بھی طرح کا منتر نہ ہو، بلکہ وہ قرآنی آیات پر یا دعائے مسنونہ پر منحصر ہو۔ اسی طرح تیسری شرط یہ لکھی ہے کہ اس کے اوپر اعتقاد کلی نہ ہو کہ اسی تعویذ سے صحیح ہوگا، ایسا کوئی اعتقاد نہ ہو۔ یہ چند شرائط ہیں، انہیں ملحوظ رکھ کر کے اگر کوئی عامل تعویذ بناتا ہے تو اس کا تعویذ استعمال کرنا جائز ہے، البتہ شرکیہ تعویذ استعمال کرنا بالکل ناجائز ہے۔ سہیل صاحب کا سوال ہے کہ پب جی کھیلنا کیسا ہے؟ آج کل پب جی گیم بہت زیادہ عروج پر ہے اور نوجوان لڑکے اس میں لگے ہوئے ہیں۔ تو دیکھیے، پب جی کے اندر کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ نہیں ہے، اس لیے اس کا کھیلنا بالکل ناجائز ہے۔ اس کے اندر تصویر بھی پائی جاتی ہے، لڑکیوں کی تصویر بھی ہے، اور اس کے اندر ایک ایسا انہماک ہے جو اسلام کے فرائض سے غافل لگتا ہے۔ مسلمان کو ایسے گیم کھیلنے چاہیے جس کے اندر دینی یا دنیاوی فائدہ ہو، جیسے جسمانی ورزش وغیرہ ہے۔ بعض لوگ یوں کہتے ہیں، بیوقوفانہ بات ہوتی ہے کہ بھئی آج کل ڈیجیٹل زمانہ ہے اور بچے جب اس گیم کو یا اس طرح کی چیزوں کو استعمال کریں گے تبھی ان کا دماغ تیز ہوگا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ کیا قرآن کریم پڑھنے سے دماغ تیز نہیں ہوتا؟ کیا نماز پڑھنے سے دماغ تیز نہیں ہوتا؟ یہ صرف ہماری سوچ ہے جو ماڈرن کلچر کی وجہ سے ہماری سوچ بن گئی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی چاہیے تاکہ وہ اسلام کے فرائض کے اندر لگے اور اچھے کھیل کھیلیں جو احادیث کے اندر بتلائے گئے ہیں، جیسے تیراکی ہے، گھوڑ سوار ہے، یا اسی طرح ورزش وغیرہ ہے، جس سے جسمانی بھی فائدہ ہو، دینی بھی فائدہ ہو، دنیا بھی فائدہ ہو، ایسے کھیل استعمال کرنے چاہیے۔ پب جی کھیلنا بالکل ناجائز ہے۔ حمزہ صاحب کا سوال ہے، کیا مرد سونے یا چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے؟ مرد چاندی کے علاوہ کسی بھی دھات کی انگوٹھی نہیں پہن سکتا، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور چاندی کی انگوٹھی کے لیے بھی ایک مقدار متعین ہے کہ 1 مثقال سے کم ہی ہونی چاہیے۔ 1 مثقال یعنی 4 گرام 374 ملی گرام سے کم ہونی چاہیے۔ اگر اتنی یا اس سے زیادہ ہوگی تو مرد کے لیے چاندی کی انگوٹھی پہننا بھی جائز نہیں ہے۔ سلمان صاحب کا سوال ہے کہ بالوں پر بلیچ یا رنگ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، بالوں پر بلیچ یا رنگ کر سکتے ہیں، لیکن وہ کالا نہیں ہونا چاہیے۔ کالا رنگ مرد یا عورت کے لیے جائز نہیں ہے، بشرطے کہ وہ جہاد کے لیے ہو۔ اور اگر کالا رنگ یا خضاب یا اسی طرح بلیچ کے اندر کوئی حرام اشیاء ملی ہوئی ہیں، تحقیق سے ثابت ہوتا ہے، تو وہ بلیچ بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اگر اس بلیچ یا خضاب یا وہ کالا رنگ تہ والا ہے کہ جس کے بالوں پر لگانے کی وجہ سے بالوں پر ایک قسم کی تہ جم جاتی ہے، جس کی وجہ سے وضو کا یا غسل کا پانی بالوں تک نہیں پہنچتا، تو وہ بھی لگانا جائز نہیں ہے، کیونکہ جب انسان اس خضاب کو یا اس کالے رنگ کو یا اس بلیچ کو بالوں پر لگائے گا تو اس کا وضو ہی نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو ایسی بلیچ یا ایسا کالا رنگ یا خضاب استعمال کرنا جائز نہیں ہے جو تہ والا ہو، یعنی واٹر پروف ہو۔ انعام صاحب کا سوال ہے، کیا دکان میں ناخن کاٹنا منحوسیت کی علامت ہے؟ دکان میں ناخن کاٹنا منحوسیت کی علامت نہیں ہے۔ مسلمان کو نیک فعل نکالنی چاہیے۔ اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ ہم نیک فعل نکالیں، بری فعل نہ نکالیں۔ یہ منحوسیت کی علامت نہیں ہے، یہ سب اڑی اڑائی اور من گھڑت باتیں ہیں۔ ایک خاتون کا سوال ہے کہ نقلی پلکیں لگانا کیسا ہے؟ حدیث میں ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایسی عورت پر لعنت بھیجی ہے جو اپنے بالوں کے ساتھ کسی دوسرے کے بالوں کو ملائے۔ دوسرے کے بالوں کو ملانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان کے بالوں کو ملائے۔ تو اس حدیث سے سمجھ میں یوں آتا ہے کہ اگر وہ پلکیں انسان کے بالوں سے بنی ہوئی ہیں تو ان پلکوں کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر وہ خنزیر کے بالوں سے بنی ہوئی ہے تو اسے بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔
اگر وہ خنزیر کے علاوہ یا انسان کے علاوہ کسی دوسرے جانور جیسے بکرا، بھیڑ وغیرہ کے بالوں سے بنی ہوئی ہے تو اس کا استعمال صرف اور صرف مرد کی خاطر زیب و زینت کے لیے ہے۔ فیشن کے لیے یا دکھاوے کے لیے اس کا استعمال بالکل جائز نہیں ہے۔ اور آج کل جو نقلی پلکیں استعمال کی جاتی ہیں اس کا مقصد یا تو فیشن ہوتا ہے یا دھوکہ دینا ہوتا ہے، تو اس طرح کی پلکوں سے احتیاط کرنی چاہیے۔ ہاں اگر ضرورت ہے مرد کی خاطر تو پھر لگانے کی گنجائش علماء نے دی ہے۔